اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الحدیث القدسی ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی درود پڑھ محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، امیر کائنات سے منسوب بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بارگاہ اس بافضیلت اور اس باعظمت سے منسوب ہے کہ جس کے قدم بوسی کو ہر عظمت اپنی عظمت سمجھتی ہے اور ہر فضیلت اپنی فضیلت سمجھتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث قدسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر انسان کو نجات چاہیے تو ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کر لے اور ولایت علی ابن ابی طالب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہمیں قبول کرنی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کیا کریں کہ ہم مولا کائنات کی ولایت کو مانیں اور مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والوں کے کیا صفات ہیں اور ان کے کیا خصائص ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم تاریخ میں ان مولائیوں کو اور ان موالیوں کو کہ جو اپنی زبان سے مولائی نہیں تھے بلکہ مولا نے کہا تھا یہ مولائی ہے، زبان سے کہنا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، زبان سے کہنا کہ ہم مومن ہیں اور زبان سے کہنا کہ ہم مولائی ہیں یہ الگ بات ہے۔ مولا کہیں یہ مومن ہے، مولا کہیں یہ مولائی ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم آپ کو مومن کہتے ہیں، آپ ہمیں مومن کہتے ہیں،
پھول ہے جس کی خوشبو کا نام تقویٰ ہے۔ زبانی مومن ہونا ایک الگ چیز ہے کہ ہر ایک اپنے کو مومن کہے، ہر ایک اپنے کو مولائی کہے۔ جس طرح سے مومنین ہر طرح کے مل جائیں گے، اسی طریقے سے امیر المومنین بھی ہر طرح کے مل جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی امیر المومنین ہے، لیکن بعد پیغمبر ہر ایرا غیرہ امیر المومنین بن گیا، یہاں تک کہ یزید بھی امیر المومنین بن گیا، متوکل بھی امیر المومنین بن گیا، منصور بھی امیر المومنین بن گیا، ہارون بھی امیر المومنین بن گیا، لیکن تقوی کا تعلق عمل سے تھا۔ 1400 سال ہو گئے، کوئی علی کے سوا امام المتقین نہ بن سکا۔ ایک سلامات پڑھ دے محمد۔ 1400 سال ہو گئے کہ کوئی علی کے سوا امام المتقین نہ بن سکا، کیونکہ تقوی کا تعلق عمل سے تھا، اور تقوی کا تعلق عمل سے ہے، لہذا زبانی مومن ہونا اور ہے، اور عمل سے تقوی ظاہر ہو، سوائے علی کے اور علی کے چاہنے والوں کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا امیر المومنین کی فضیلت، امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں۔ علی صرف امیر المومنین نہیں، امام المتقین بھی ہیں۔ امیر المومنین آپ کو بہت ملیں گے، لیکن امام المتقین کا دعویٰ آج تک کوئی نہ کر سکا، کیونکہ امام المتقین میں عمل شرط ہے۔ چاہنے والے تو مل جائیں گے، بولنے والے تو بہت مل جائیں گے، وہ عمل کہاں سے لائیں گے جس سے پتہ چلے کہ ان کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے؟ لہذا یہ امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب کون لوگ ہیں اور کیا ہے ولایت کہ جسے مانا جائے کہ مولائی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، مولا کے معنی آقا کے ہوتے ہیں، اور جو کسی کی ولایت کو مانتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جو مولا کو مانتا ہے، کسی کو اپنا مولا مانتا ہے، وہ اس کا غلام ہوتا ہے، اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ خود کیا کرے، نہ اس کو اپنی زبان پہ اختیار ہے، نہ اپنی فکر پہ اختیار ہے، نہ اپنے اعضاء و جوارح پہ اختیار ہے۔ جو مولا کہے گا وہی وہ کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، قبلہ اوپر تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ چونکہ کل کی تاریخ 25 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی بھی مناسبت پائی جاتی ہے 25 شوال کو، لہذا اس حوالے سے بھی ایک دو روایت امام کی اور شاہد مثال پیش کرنا کہ مولا کسے کہتے ہیں، اور مولا کو اگر مولا مانا ہے تو کیسا ماننا ہے۔ جہاں تک ہماری سمجھ میں آئے وہاں تک ماننا نہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں رکھنی ہے، جو مولا کہیں وہی کرنا ہے، جو مولا کہیں وہی کرنا۔ ایک شخص گیا بازار میں غلام خریدنے کے لیے، جب غلام خریدے جاتے تھے، ایک غلام کو لایا گیا، کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا یہ بہت اچھا مکان بنا لیتا ہے۔ کہا یہ نہیں چاہیے، ہمیں راجگیر نہیں چاہیے مکان بنانے والا، ہمیں غلام چاہیے۔ دوسرا آیا، یہ کیا کر لیتا ہے؟ کہا گھر کے کام بہت اچھے کر لیتا ہے۔ کہا ہمیں گھر کا خادم نہیں چاہیے، ہمیں غلام چاہیے۔ غلام بیچنے والا پریشان ہے، کیا کرے؟ آخر میں ایک لاغر، ایک کمزور سا شخص لایا گیا، اسے غلام خریدنے والے نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جو رکھ دیجئے۔ پہنو گے کیا؟ کہا جو دے دیجئے گا پہننے کے لیے۔ کھاؤ گے کیا؟ کہا جو کھلا دیجئے گا وہ کھا لیں گے۔ کہا کہو گے کیا؟ کہا جو آپ کہیے گا وہی کہوں گا۔
ایک مرتبہ اس کے ہاتھوں سے پیسوں کی تھیلی گر گئی، اے کاش میں اللہ کا ایسا غلام بن گیا ہوتا۔ تو آپ سمجھے کہ غلام کسے کہتے ہیں؟ مولا مانا ہے، تو پھر جب مولا مان لیا ہے تو پھر جب علی کو مولا مانا، حسن کو مولا مانا، حسین کو مولا مانا، تو پھر اپنی عقل نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی زبان نہیں ہے، اب جو وہ کہیں گے وہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے، نہ آپ کے دل کی کوئی حیثیت، نہ آپ کی خواہش کی کوئی حیثیت، نہ آپ کے علم کی کوئی حیثیت، جو 14 کہیں گے وہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جو 14 کہیں گے انہی کی حیثیت ہے۔ اسلام میں کسی کے دل کی حیثیت نہیں، کسی کی فکر کی حیثیت نہیں۔ جو 14 کہیں گے بس انہی کی فکر ہے، بس انہی کا دل ہے، بس انہی کی زبان ہے، بس انہی کا عمل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جب یہ حکم دے دیں تو پھر انسان رکتا نہیں ہے، پھر یہ نہیں کہتا کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ مالک اشتر جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں، جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں۔ اگر 2 ہاتھ اور تلوار چلائیں تو امیر شام کا سر لے آئیں، لیکن مولا کا پیغام پہنچا، اے مالک تلوار کو نیام میں رکھو۔ تو اب مالک اشتر نے یہ نہیں کہا کہ تلوار آگے چلانی ہے، بلکہ مالک اشتر نے فوراً ہی تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے مولا کا ماننا۔ بھلے ہی امیر شام بچ گیا لیکن مولا کے حکم کی نافرمانی نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خراسان کا ایک شخص آیا، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ، کہتا ہے کہ مولا خراسان میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، آپ قیام کریے، بنی عباس کی حکومت کے خلاف قیام کریے۔ وہی تنور جل رہا تھا، امام نے کہا تنور میں چلے جاؤ، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ہارون مکی آئے، امام نے کہا ہارون تنور میں چلے جاؤ، ہارون تنور میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد امام اس خراسانی سے بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا آؤ چلو چل کے دیکھتے ہیں ہارون کس عالم میں ہے۔ اب جو تنور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی آگ کے شعلوں پہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے عبادت۔ جو مولا کہیں گے وہ ماننا ہے، ہمیں اپنی خواہش نہیں ہے۔ امام کے چاہنے والے، چھٹے امام کے اصحاب امام کی تاریخ دیکھیے، ایک نام ہے چھٹے امام کے چاہنے والے میں، عبداللہ ابن ابی یافور۔ عبداللہ ابن ابی یافور یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں۔ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ شراب پیجئے گا، آپ شراب پیجئے گا تو آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن یہ امام کے چاہنے والے تھے، یہ کیسے شراب پی لیتے؟ شراب نہیں پی۔ ایک دن بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو گھر والوں نے تھوڑی سی ٹپکا دی، ان کو وقتی آرام ملا۔ یہ وسوسہ شیطانی تھا، وقتی آرام۔ یہ آئے فوراً امام کی خدمت میں، مولا مجھے شدید تکلیف ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج شراب ہے، کیا میں شراب پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا ہوں؟ امام نے کہا کہ شراب نہیں پی سکتے ہو۔ امام نے کہا شراب نہیں پی سکتے ہو۔ اسے کہا مولا کیوں؟
کہ اللہ نے کسی بھی حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. شراب نہیں پی سکتے ہو کیونکہ اللہ نے کسی بھی حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. لہذا تم شراب نہیں پی سکتے ہو. اللہ نے نہ کسی حرام شے میں شفا رکھی ہے نہ حرام شخص میں شفا رکھی ہے. لہذا اس میں کوئی شفا نہیں، اسے نہیں استعمال کر سکتے ہو. اب حرام کے ذریعے حلال کام نہیں ہو سکتا ہے. امام اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا مولا جب میں نے تھوڑی سی شراب پی، گھر والوں نے زبردستی حلق میں ٹپکائی تو اس کے بعد مجھے آرام ملا. کہا اچھا آرام ملا تو اس کے بعد پھر دوبارہ تکلیف ہوئی؟ کہا تکلیف پھر ہوئی. کہا اگر اللہ شفا دیتا تو دوبارہ تکلیف نہ ہوتی. اگر اللہ شفا دیتا تو دوبارہ تکلیف نہ ہوتی. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ شفا دیتا تو دوبارہ تکلیف نہ ہوتی. کہا مولا یہ وقتی تکلیف، وقتی آرام کیا ہے؟ کہا یہی وسوسہ شیطانی ہے. انسان حرام کر کے وقتی فائدہ دیکھتا ہے، یہی وسوسہ شیطانی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور اسی طرح کی دوسری روایت ہے کہ خاتون آئی امام کی خدمت میں اور انہوں نے کہا مولا میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شراب پی لوں. امام نے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا. وہ کہنے لگی کہ اے مولا میں آپ کو مولا مانتی ہوں، میں آپ کو اپنا امام سمجھتی ہوں. میرا عقیدہ ہے آپ حجت خدا ہیں، آپ ولی خدا ہیں. اگر آپ کہیے گا شراب پیو تو ہم پئیں گے، اگر آپ کہیے گا شراب نہ پیو تو نہیں پئیں گے، تاکہ قیامت کے دن کہہ سکے اے پروردگار تیری حجت خدا نے جو کہا ہم نے اسی پہ عمل کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. یہ ہے اطاعت کی منزل، یہ ہے اطاعت کی منزل. کہ اطاعت کی منزل یہ ہے یہاں پر انسان یہ فکر نہ کرے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے. یونس بن عبد الرحمن 8ویں امام کے صحابی ہیں اور مومن ہیں. 8ویں امام کے صحابی ہیں اور مومن ہیں، جنتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جنت کی جو ہم کہہ رہے ہیں عقیدت میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مالک جنت امام رضا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یونس بن رحمان جنتی ہے، یونس بن عبد الرحمن جنتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ لوگوں کی منزل اطاعت میں نہ لوگوں کی تعریف کی فکر کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کی تنقید کی فکر کی جاتی ہے. انسان یہ دیکھے کہ اس کا آقا کیا کہتا ہے، اس کا مولا کیا کہتا ہے، اس کا خدا کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، اس کا امام کیا کہتا ہے. نہ دنیا والوں کی تعریف کا بھروسہ اور نہ دنیا والوں کی ملامت کا بھروسہ. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور یہ باتیں یہاں نہ بیان ہوں گی، امیر المومنین سے منسوب بارگاہ میں تو کہاں بیان ہوگی؟ امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ لوگ جب دنیا کسی پہ مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کے فضائل اس کی جانب کر دیتی ہے. جب دنیا کسی پہ مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کے فضائل اس کی جانب کر دیتی ہے. یہی ذل الہی ہے، یہی سب سے نیک ہے، یہی سب سے اچھے ہیں. اور جب دنیا کسی کی خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے بھی فضائل دوسروں کی جانب کر دیتی ہے.
یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا میں نہ تو کسی کی تعریف سے خوش ہونا ہے، نہ کسی کی تنقید سے نالاں ہونا ہے. کون تعریف کر رہا ہے؟ نہ دنیا کی کوئی حیثیت، نہ دنیا والوں کی کوئی حیثیت. یہ دیکھے انسان کہ اللہ خوش ہے کہ نہیں، امام خوش ہے کہ نہیں. امام خوش ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان، مثلاً آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس سوشل میڈیا نے ہر ایک کو بولنے کا موقع دے دیا ہے. آف لائن بھلے ہی کوئی اس کو نہ سننا پسند کرے، لیکن آن لائن مجبوراً سن لیتا ہے. ایک لائک، ایک شیئر، ایک کمنٹ کے اوپر دیکھیے میں نے یہ کہہ دیا، اور دیکھیے ہماری پوسٹ پہ اتنے لائک، اتنے کمنٹ. لیکن یاد رکھیے گا پوری دنیا بھی لائک کرے، لیکن اگر اس پروردگار نے لائک نہ کیا تو کسی لائق نہ رہو گے. پوری دنیا بھی لائک کر دے، لیکن اگر پروردگار لائک نہیں کرے گا تو کسی لائق نہ بچو گے. انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں فلاں کو راضی کر لے، فلاں کو راضی کر لے، فلاں کو راضی کر لے. جھوٹ سچ کرتا رہا، یہ بھی نہ ناراض ہو، یہ بھی نہ ناراض ہو، یہ بھی نہ ناراض ہو. قبر میں پہنچا تو علی ناراض، محشر میں پہنچا تو خدا ناراض. لہذا اسے راضی کرو جو قبر میں کام آئے، اسے راضی کرو جو محشر میں کام آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جناب یونس بن عبد الرحمن 8ویں امام کے صحابی، 8ویں امام کے شاگرد ہیں. امام سے جب بھی کوئی پوچھنے آتا ہے کہ کس سے مسئلہ پوچھیں، کہ یونس بن عبد الرحمن سے پوچھو. ایک دن دیکھیے انسان کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس سے کون راضی ہو. ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کی حقیقت کیا ہے، ولایت کا تقاضا کیا ہے. غور فرمائیے گا، یہ بارگاہ ولایت میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بارگاہ ولایت میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا ملاحظہ فرمائیے ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کا تقاضا کیا ہے، ولایت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا یونس بن عبد الرحمن بیٹھے ہوئے امام کی خدمت میں. خادم نے آ کے کہا 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام سے، کہتا ہے کہ مولا ہمارے کچھ بغداد کے رہنے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے. خراسان میں کہا کچھ بغداد کے رہنے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. امام نے وہیں پردہ پڑا ہوا تھا، کہا اے یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ، اے یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ. کچھ بولنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے کچھ نہ بولنا، بولنا نہیں. امام نے کہا پردے کے پیچھے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے بولنا نہیں. امام کا صحابی تھا، اطاعت گزار صحابی تھا. امام نے کہا کچھ نہ بولنا تو کچھ نہ بولا. آئے وہ بغدادی، بیٹھے ہوئے ہیں بغداد کے رہنے والے، شیعہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. بات چلی ادھر ادھر کی ہوتی رہی. آخر میں ایک مرتبہ جناب یونس بن عبد الرحمن کی بات چھڑ گئی. ان لوگوں نے یونس بن عبد الرحمن کی برائیاں کرنا شروع کی. یونس بن عبد الرحمن پر تہمتیں لگانی شروع کر دی، ان کے اوپر الزامات رکھنے شروع کر دیے. جناب یونس بن عبد الرحمن پردے کے پیچھے گریہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ حکم امام ہے بولنا نہیں ہے لہذا بولے نہیں. امام نے ان سے کہا، ان تمام چاہنے والوں سے کہا، سنو جو بھی باتیں تم کہہ رہے ہو یاد رکھنا قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا.
وہ لوگ چلے گئے، امام نے کہا یونس باہر آؤ، یونس باہر آئے، یونس گریہ کر رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، قسم کھا رہے ہیں مولا میں ایسا نہیں ہوں، ان لوگوں نے جھوٹ کہا ہے، مولا میں ایسا نہیں ہوں، ان لوگوں نے جھوٹ کہا ہے۔ امام قریب گئے، یونس کو گلے سے لگایا، یونس کیسی باتیں کرتے ہو، یہ نہ دیکھو دنیا کا کیا نہیں ہے، یہ دیکھو تمہارا مولا تم سے راضی ہے۔ یونس یہ نہ دیکھو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھو کہ تمہارا مولا تم سے راضی ہے کہ نہیں۔ میں تمہارا مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا، میں تم سے راضی ہوں، تو لہذا جب میں تم سے راضی ہوں تو لہذا کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے؟ اور یاد رکھیے گا اس کے بعد اتنے اتہامات کہ انہوں نے پیسے لے لیے، انہوں نے یہ کام غلط کیا، سارے الزامات، لیکن اعلیٰ ظرفی ہے علی والے کی۔ سچا علی والا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جناب یونس بن عبد الرحمن نے کہ جن جن لوگوں نے میری برائیاں کی ہیں، اگر ان کے دل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے تو میں نے اپنے مولا کے صدقے میں ان سب کو معاف کیا۔ یہ ہیں جناب یونس بن عبد الرحمن، اور یہ ہیں جناب یونس بن عبد الرحمن کے منزل اطاعت اسے کہتے ہیں، کہ اطاعت کی منزل یہ ہے کہ اطاعت کی منزل انسان یہ نہ دیکھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس کا مولا کیا کہہ رہا ہے، اس کا آقا کیا کہہ رہا ہے۔ کربلا والوں نے اس کا درس دیا ہے، اصحاب حسینی نے اس کا درس دیا ہے، اصحاب امیر المومنین نے اس بات کا درس دیا ہے، جناب میثم نے اس کا درس دیا ہے۔ دنیا کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہا میرا مولا علی کیا کہہ رہا ہے۔ قمبر نے اس بات کو بتایا، میثم نے بتایا، حجر نے بتایا، عمر نے بتایا، سب نے بتایا کہ میرا مولا علی کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ ابھی ایک برادر مومن نے فرمائش کی یہیں کہ چونکہ یہ جنت البقیع کے سلسلے میں بھی 2-4 منٹ بیان کر دیجئے، تو میں عزیزان گرامی چونکہ ربط مصائب کے حوالے سے میں چند منٹ جنت البقیع کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کر دوں، اور اس کے بعد مصائب کی منزل ہے۔ 99 برس ہو گئے اس بارگاہ کو منہدم ہو گئے، 1344 ہجری 8 شوال کو یہ بارگاہ منہدم ہوئی، اور یہ تقریباً اگلے برس پورے 100 سال ہو جائیں گے، اور 100 سال سے یہ بارگاہ منہدم ہے، یہ بارگاہ منہدم ہے۔ بولنے والے بولتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، فکر کرنے والے فکر کرتے ہیں، لیکن جتنی فکر اس سلسلے میں ہونی چاہیے اتنی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اور بہرحال اس بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، کہ وہاں شیعوں کے 4 اماموں کی قبریں ہیں یا جناب سیدہ کی قبر ہے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ انہدام جنت البقیع کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آل سعود نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، انسانیت کی توہین کی ہے۔ آج بلا تفریق مذہب و ملت اگر کسی بھی انسان کی ماں کی قبر یا سمادھی کی توہین کی جائے تو ہر انسان کہتا ہے میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن اپنی ماں کی قبر کے نشان یا ان کا جو بھی نشان ہے اس کی توہین نہیں برداشت کروں گا۔ جدہ میں کس کی قبر ہے؟ جناب حوا کی قبر ہے۔ جناب حوا صرف شیعوں کی امام نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی امام نہیں ہے، جو بھی انسان ہے اس سب کی ماں ہے،
ان کی بھی قبر کی توہین ہوئی ہے، ان کی بھی قبر کی توہین ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی والدہ کی بھی قبر کی توہین ہوئی۔ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کے بھی قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کے بھی مزارات کو مٹا دیا۔ آج وہابیت یہ سوال کرتی ہے کہ یہ بتائیے کہ قبروں پہ جانا بدعت ہے، قبروں پہ جانا بدعت ہے، بارگاہ بنانا بدعت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دوں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا نبی مکے میں داخل ہوا، فتح مکہ کے موقع پر 8 برس کے بعد اللہ کا نبی مکے میں داخل ہوا، تو وہ کہاں جا کے رہا؟ وہ کہاں جا کے رہا؟ 3 دن یا 1 ہفتہ یا 1 دن، جتنے دن بھی رہے وہ کہاں رہے؟ مکے میں۔ کعبے میں جا کے پیغمبر نہیں رہے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں مکے میں۔ کعبے میں جا کے نہیں رہے، مسجد الحرام میں جا کے نہیں رہے، اپنے پشتینی گھر میں جا کے نہیں رہے، کسی چاہنے والے کے گھر پہ نہیں رہے، بلکہ آئے جنت المعلیٰ میں قبر جناب خدیجہ پہ، کہا شامیانہ لگاؤ میں یہیں رہوں گا۔ پیغمبر نے بتانا چاہا کہ اے خدیجہ، جب اس مکے میں کوئی ہمارا نہیں تھا تو تم ہماری تھی، آج پورا مکہ ہمارا ہے تو میں تمہیں نہیں بھولا ہوں۔ پیغمبر نے مزار جناب خدیجہ پہ شامیانہ لگا کے یہ بتا دیا کہ مزارات پہ سائبان لگانا بدعت نہیں، پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال۔ اور عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جنت البقیع جس میں پیغمبر جاتے تھے، روایت ہے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، پیغمبر 12 جنت البقیع میں جاتے تھے، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد اہل بقیع کو سلام کرتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بقیع میں کیوں جاتے ہیں جنت البقیع میں؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت البقیع میں آؤں اور اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کروں، اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کروں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کروں۔ پیغمبر بقیع میں آتے تھے۔ یہ پیغمبر کی جہاں آنے جانے کی جگہ ہے وہ جگہ منہدم کرنا یہ پیغمبر سے محبت نہیں بلکہ اللہ سے، نبی کی سے دشمنی کی دلیل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ مظلومیت ہے، اور یہ مظلومیت ایسی مظلومیت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس روایت کو جناب علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جناب ابوذر کہتے ہیں، ابوذر سے روایت ہے جناب ابوذر سے، جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رات کے سناٹے میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہیں جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا، اور جب میں پیچھے پیچھے پہنچا تو دیکھا پیغمبر جنت البقیع میں پہنچے۔ پیغمبر نے اہل بقیع کو سلام کیا، اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کی، اس کے بعد وہاں سے چلے۔ قبروں پہ جانا بدعت ہے، پیغمبر وہاں سے چلے اور اس کے بعد آئے اپنے والد کی قبر پہ۔ جناب پیغمبر اسلام کے والد کی قبر مدینے میں ہے، جناب عبداللہ کی، جو اب مسجد النبوی کے پارکنگ میں آ گئی ہے، جس کا نشان مٹ گیا ہے، وہاں پہ آئے جناب عبداللہ کی قبر پہ۔ جناب ابوذر کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر اپنے والد کی قبر پہ پہنچے قبر شگافتہ ہوئی، جناب عبداللہ باہر آئے، پیغمبر نے اپنے والد کو سلام کیا، جناب عبداللہ نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے والد سے سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ توجہ چاہتا آپ کا ولی کون ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا بیٹا میرا ولی کون ہے؟ تو پیغمبر نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا کہ میرا بھائی آپ کا ولی ہے۔ تو جناب عبداللہ نے کہا وعلی ولی اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بارگاہ علی ولی اللہ میں ہیں، ملاحظہ فرمائیے، جناب عبداللہ نے کہا علی ولی اللہ، پیغمبر نے اپنے والد کو خدا حافظ کہا، قبر پھر اس کے بعد بند ہوئی، پیغمبر ابوا پہنچے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ۔ جب والدہ ماجدہ کی قبر پہ پہنچے تو قبر شگافتہ ہوئی، اور جب قبر شگافتہ ہوئی تو بی بی آمنہ باہر تشریف لائیں۔ جب بی بی آمنہ باہر تشریف لائیں تو انہوں نے بھی، پیغمبر نے اپنی والدہ کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا، انہوں نے زبان پہ کلمہ شہادتین جاری کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے والدہ گرامی آپ کا ولی کون ہے؟ تو پیغمبر نے جیسے ہی کہا کہ آپ کا ولی کون ہے تو جناب آمنہ نے کہا بیٹا میرا ولی کون ہے؟ فوراً امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا، میرا بھائی علی اللہ کا ولی ہے۔ تو ماں نے بھی کہا علی ولی اللہ، یعنی باپ نے بھی کہا علی ولی اللہ، جناب عبداللہ نے والدہ گرامی نے بھی کہا علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر پیغمبر کے والدین ہی نہ کیوں نہ ہو، اگر وہ صرف توحید و رسالت کا کلمہ پڑھے تو پیغمبر اس وقت تک خاموش نہیں ہوتے جب تک کہ ولایت کا کلمہ نہ پڑھوا لے، جب تک ولایت کا کلمہ نہ پڑھوا لے۔ تو جب پیغمبر اپنے والدین سے علی کی ولایت کا کلمہ طلب کرتے ہیں تو امت سے کیوں نہیں طلب کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ جناب ابوذر آئے اور جناب ابوذر نے اصحاب کے درمیان یہ بات بیان کر دی، اصحاب کے درمیان یہ پورے واقعے کو بیان کیا۔ اصحاب میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، ابھی رسول اللہ باحیات ہے اور ابوذر ان کی جانب جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ جناب ابوذر کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا گیا، رسول نے پوچھا ابوذر تم نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ کل میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے یہ ماجرا دیکھا، سب بیان کر دیا۔ پیغمبر نے نہ یہ کہا کہ ابوذر سچا ہے، نہ یہ کہا کہ ابوذر جھوٹا ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بال نہ اٹھایا جو انسان ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی یہ پیغمبر جنت البقیع میں تشریف لاتے تھے، لہذا اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس جو 100 سال ہونے والے ہیں جس بارگاہ کو ویران ہوئے اس کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات اگر یہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی، کیونکہ جنت البقیع کی ایک مرتبہ جب حرمت پامال ہونی تھی تو اس وقت بھی جنت البقیع کی حرمت کو بچانے کے لیے امیر المومنین آئے تھے۔ لہذا آج بھی دشمن
جس نے جنت البقیع کو ویران کر دیا، جس میں رسول کے چاہنے والوں کی قبر ہے، رسول کے دل کے ٹکڑوں کی قبر ہے۔ ہمارے 4 اماموں کی قبریں ہیں، ہمارے 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں۔ اس بقیع میں 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق۔ اور ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جو دین کی ہدایت کرنے والے ہیں، جو چراغ ہدایت ہیں، جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ رسول اللہ کی ازواج یہاں دفن ہیں، رسول اللہ کی پھوپھیاں یہاں دفن ہیں، یہاں پر رسول اللہ کے بیٹے جناب ابراہیم دفن ہیں، یہ تمام لوگ یہاں پہ دفن ہیں۔ اگر کسی اور بارگاہ کو منہدم کر دیا جاتا ہے تو پوری دنیا کو حرام برپا کر دے، لیکن یہ بارگاہیں کل بھی مظلوم تھیں اور آج بھی مظلوم ہیں۔ لہذا سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 سال کا عرصہ ہو گیا، 100 سال سے آپ دیکھیے، آپ اس بارگاہ میں جو لوگ عمر رسیدہ جو 30-40 سال سے آ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بارگاہ میں کتنی ترقیاں ہو گئیں، جو کہ منسوب ہے ایک معصوم سے۔ تو جو اصل قبریں ہیں ان کے اوپر ویرانی کیسے ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے، یہ عالم اسلام کی غیرت پہ سوالیہ نشان ہے، عالم اسلام کی غیرت پہ سوالیہ نشان ہے۔ آخر یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہیے کہ شیعوں کے ائمہ کا ہے، بلکہ اہل سنت کے امام مالک کی بھی قبر یہاں پہ ہے، جسے منہدم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ، چونکہ کل جو 25 شوال ہے وہ 6 امام کی تاریخ شہادت ہے، آپ عزیزان گرامی کہیں بھی جائیے، کربلا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، مشہد، کاظمین، سامرہ، قم، ہر جگہ کی زیارت نصیب کرے، مدینے کی بھی زیارت نصیب کرے۔ آپ اگر رات کی تاریکی میں بھی ان شہروں میں نکلیے گا، جب پورا شہر اندھیرے میں ہوگا، اگر آپ زیارت پہ گئے ہوں تو اگر حرم وغیرہ کے پاس مشہد میں، قم میں، کربلا میں، نجف میں، کاظمین میں کہیں بھی دیکھیں پورا شہر اندھیرا ہوگا، لیکن ایک جگہ اتنی زیادہ روشنی ہوگی، اتنا زیادہ نور ہوگا، آپ کسی سے پوچھ لیجیے یہ کون سی بارگاہ ہے، یہ کیا ہے، تو کہے گا تمہیں نہیں معلوم، یہ امام کا روضہ ہے۔ لیکن اگر آپ مدینے میں جائیے، پورا مدینہ جگمگا رہا ہوگا، ایک گوشہ تاریک ہوگا، پوچھئے کہ یہ کیا ہے، یہی جنت البقیع ہے، یہی امام جعفر صادق کی قبر ہے، یہی امام باقر کی قبر ہے، یہی امام سجاد کی قبر ہے، یہی امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، یہ ہے جنت البقیع۔ عزیزوں، آپ سوچئے کہ انسان زیارت کی کتنی للک رکھتا ہے۔ جب انسان پہلی بار کہیں زیارت پہ جاتا ہے تو کیا اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے۔ کربلا میں جیسے ہی آقا حسین کی قبر کے نزدیک پہنچتا ہے، فوراً ہی آگے بڑھتا ہے، زری سے چپک جاتا ہے، آقا ابو الفضل العباس کی زری سے چپک جاتا ہے، مشہد پہنچا، آقا امام رضا کی زری سے چپک گیا، کاظمین پہنچا، آقا امام موسی کاظم و آقا امام محمد تقی کی زری سے چپک گیا، قم پہنچا، بی بی معصومہ کی زری سے چپک گیا۔ لیکن عزیزوں، جب مدینے پہنچتا ہے تو مدینے میں بڑی للک
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا کے کسی استاد، دنیا کے کسی عام جس نے علم کے سلسلے میں کام کیا ہو، اگر آپ اس کی قبر پہ جائیے تو وہاں پہ گنبد و بارگاہ بنے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے تو پوری دنیا کو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہر ایک کو علم دیا ہے، چاہے وہ ہمارے شیعہ فقہا ہو چاہے سنی فقہا ہو، امام ابو حنیفہ جیسے، سب کو علم دیا ہے۔ لیکن اس معلم امت، اس مربی ملت کی قبر دن کی دھوپ رات کی تاریکی میں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی شہادت، اور کیسی شہادت ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور مظلومیت یہ ہے امام کی، ہر امام نے اپنا ایک مظلومیت ہے امام کی، گوش ہے مظلومیت ہے، جہاں حکمت امام ہے وہیں مظلومیت امام ہے۔ رسول اللہ نے اپنا وصی امیر المومنین کو معین کیا سب کے سامنے، کربلا کے معرکے میں ایسے پرآشوب ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا ولی و وارث و وصی امام سجاد کو معین کیا۔ لیکن یہ امام جعفر صادق کی مظلومیت ہے کہ وصیت کر رہے ہیں تو اس طرح سے وصیت کر رہے ہیں جس میں امام کا نام مشخص نہ ہو سکے، تاکہ دنیا امام موسی کاذب کو قتل نہ کر سکے، لہذا اس طرح سے 5 لوگوں کے نام وصیت کر رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی جلا وطن کیا گیا، 2 سال تک کوفے میں زندگی بسر کی امام نے، اور اس کے بعد ایک دن امام کے گھر میں منصور نے آگ لگوا دی، امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگوا دی۔ اب جب آگ لگوا دی تو امام جعفر صادق علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان چل رہے تھے۔ جب آگ بجھ گئی اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام داڑے مار مار کے گریہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا آقا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ارے مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آ گیا، جب خیام حسینی میں آگ لگی تھی تو اہل حرام خواتین اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے جا رہی تھی، ایسے ہی ہمارے گھر کی بیویاں اس اجرے سے اس اجرے جا رہی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حاضروں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ میں کہوں گا مولا، بیویاں اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی تھی، اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی تھی، اے مولا آپ موجود تھے، کسی کے سر سے چادر تو نہ چھینی گئی تھی، اے مولا کسی کے مال و اسباب کو تو نہ لوٹا گیا تھا، اے مولا کوئی بیوی بھوکی اور پیاسی تو نہ تھی۔ ہائے کربلا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، ارے خیموں کو تاراج کیا گیا۔ جناب فاطمہ کبریٰ سے روایت ہے کہ ایک فوجی آیا، اس نے دور سے نوک نیزہ سے میرے سر پہ اذیت کی، میری چادر کو چھینا، میں تیورا کے گری بے ہوش ہو گئی۔ جب غش فاقہ ہوا تو میں نے دیکھا میرا سر میری پھوپھی زینب کی آغوش میں ہے۔ میں نے کہا اے پھوپھی اماں، میرے سر پہ کوئی چادر نہیں، ارے فاطمہ کی پوتی بے مقنع چادر ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا اے پھوپھی کی جان، تیری پھوپھی بھی تیرے مثل، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔